اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ویمن آف پاکستان کے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات ان خواتین سے کراتے ہیں جنہوں نے پریزنٹ دور میں اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے اور اپنے کمٹمنٹس کے ذریعے دنیا میں ایک بلند مقام حاصل کیا۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ایک ایسی شخصیت جو اپنی تمام زندگی علم حاصل بھی کرتی رہیں اور لوگوں میں بانٹتی بھی رہیں، کبھی رائٹر، کبھی ڈائریکٹر، اور پاکستان کی اصلاح کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے۔ ایک ایسی شخصیت جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے لیے قابل فخر ہوتی ہے۔ اہل علم، اہل قلم، دانشور، ایک ایسی شخصیت جن کی ہر بات ہمارے لیے ایک سبق ہے، جن کی ہر بات میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ آئیے ملتے ہیں آپ کی، ہم سب کی بجیا سے، فاطمہ ثریا بجیا۔ السلام علیکم بجیا۔ آباد رہو۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تم سب کو سلامتی دے، آباد رکھے، صحت مند رکھے، اور اس ملک کو تم سب کے لیے بچا لے۔ بجیا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ بجیا میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ اس وقت ہمارا یوتھ جو آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تھوڑا سا آپ ہمیں اپنی لائف کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ کا بچپن، آپ کی زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنس جو آپ نے زندگی میں دیکھے۔ بیٹا، میں صرف شکرانہ اللہ میاں کا ادا کروں گی کہ میں ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں کہ جس کا ابھی آج سے 7 سال پہلے تک میری والدہ میرے ساتھ تھیں۔ اس سے پہلے میری نانی اور والدہ دونوں ساتھ تھیں۔ اس سے 10 سال پہلے میری پرنانی، میری نانی، میری والدہ تینوں میرے ساتھ تھیں۔ تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں جس کے لیے سرپرستی کا توڑا کبھی نہیں پڑا۔ اور یہ 3 عورتیں، میری پرنانی تو بالکل پڑھی لکھی تھی ہی نہیں، لیکن جتنی خوبصورت کہانیاں مجھے یاد ہیں برائیوں سے بچنے کے لیے، وہ سب میری پرنانی اماں کی سکھائی ہوئی تھیں۔ اور ان میں گانے بھی تھے، ان میں پہیلیاں بھی تھیں۔ گڑھ پلنگ سے چلا لے دھاڑی، کاندھے پڑے ارباؤ، رنیاں ہو گئیں کھیت کی گنبنتا، جھولا چھائے کہاں پردیس۔ ایسی زبان بھی تھی جس میں ہندی الفاظ زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ایکسپوجر تھا وہ ایک ایسے ماحول میں تھا کہ جہاں انگریز بھی آ رہا ہے، سر رائس آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہ جنرل یا کرنل تھے، میرے والد کے دوست تھے، اردو بھی بول لیتے تھے، حیدرآباد کی انگریزوں کی فوج میں بہت بڑے عہدے پہ تھے، بڑے فارسی بولنے والے آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال تشریف لائے حیدرآباد، وہ میرے گھر میں آئے ہیں۔ میں بہت چھوٹی ہوں مگر وہ میرے نانا کے گھر میں آئے ہیں۔ فانی بدایونی، مولانا حسرت موہانی، اور ماہر القادری، اور سروجنی نائیڈو، ان کی بیٹی، اور بیٹا میں کیا بتاؤں، وہ عجیب گھر تھا، اس میں مہمان ہی مہمان بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ فارسی بولنے والے بھی ہیں، ترکی بولنے والے بھی ہیں۔ مدینہ سے میرے نانا کے دوست آئے تھے، وہ 6 مہینے حیدرآباد میں رہ کے گئے تھے۔ عربی کھانے پک رہے ہیں، عربی سروس کا انتظام ہے کہ اتنی بڑی تھالیاں آئی ہیں، ان میں پورے پورے بکرے رکھے ہوئے ہیں، اور چاول ہیں، اور پیٹ بھرے ہوئے بکروں میں چاول ہیں۔ میں نے دنیا اپنے گھر میں رہ کے بہت دیکھی۔ بالکل، اور خاص طور پہ ناظرین بھی ہماری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہمیں تربیت ملتی ہے، جو ہمیں بچپن سے ملتی ہے، وہ ساری زندگی ہمارے نہیں جاتی، کام آتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی رہنمائی ہمارے لیے، اور میں خاص طور پہ بچوں کو، یوتھ کو یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور ان کے وزڈم سے اگر ہم صحیح معنوں میں، آج کل تو بچے کہتے ہیں کہ جی آپ کا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارا زمانہ کچھ اور ہے۔ حالانکہ یہ بچوں کا قصور نہیں ہے۔ بچے، آج کے دور کا بچہ جو ہے، جو تمہاری عمر کے بچے ہیں یا تم سے چھوٹے ہیں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں،
دے آر دا بیسٹ. بھائی ماں باپ رات کو ڈنر پہ جا رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں, بچے ٹیلی ویژن کے رحم و کرم پہ ہیں یا نوکروں کے رحم و کرم پہ. اگر وہ بچہ پڑھ بھی رہا ہے, لکھ بھی رہا ہے اور باادب بھی ہے تو میں تو اس کو بہت دعا دوں گی. ہاں تو بچے اچھے ہیں. اگر خطائیں ہیں اور کمزوریاں ہیں, کہہ دوں برا نہیں مانے کوئی, نالائقیاں ہیں تو وہ بڑوں کی ہیں, بچوں کی نہیں ہیں. بچے آج کے دور کے بہت اچھے ہیں اور اللہ انہیں اس سے بھی اچھا کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ پوٹینشیل ہمارے ملک کے بالکل. نوجوانوں میں جو ہے وہ بہت ہے. ایک پازیٹیو ڈائریکشن, پازیٹیو اپروچ کی جو ہے کیونکہ وہ میں ہمیں بچوں ضرورت ہے. کو برا کہنے کے قائل ہی نہیں ہوں. یہ بچہ تو جو ہم بجیا کو کرتا دیکھے گا وہ کرے گا. اگر بجیا ہی غلط ہے تو میں کیا توقع رکھوں گی اپنے بچوں سے کہ بچے کیسے ہوں. میں اپنے شوق میں ہوٹل میں کھانا کھا رہی ہوں کہ آج یہاں کھانا کھائیں, کھانا نہیں پکایا میں نے, آج ہم فلانی جگہ کھانا کھائیں گے. بچے تم لوگ سو جاؤ. ہاں تم لوگوں نے کھا لیا؟ ہاں امی کھا لیا. اچھا آپ سو جاؤ, گو ٹو یور بیڈ. اچھا بجے, اسی حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, تو ایک سوال میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک سگھڑ پن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف سگھڑ؟ سگھڑ پن ایک بڑا جامع لفظ ہے. اس میں یہ ہے کہ سگھڑ پن خالی اس کا نام نہیں ہے کہ یہ گلاس میں پانی پیوں تو اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دوں, یا یہ کہ کپڑے اتاروں تو پھینک نہ دوں ہوا کے جھونکے کی طرح, بلکہ ان کو تہہ کر کے رکھوں. کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھوں یا میز پہ بیٹھوں, ہاتھ کہاں تک کھانے میں سننے ہیں. یہ دیکھو سگھڑ ایک بڑا بھاری لفظ ہے. اگر میری چال, میری گفتگو میرے اپنے خاندان کے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ میرا اپنا حسن سلوک ظاہر نہیں کر رہا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے سسرال والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے شہر والوں کے ساتھ, تو بیٹے میرا گھر میں پھول لگا دینا کافی نہیں ہے. وہ سگڑاپا کوئی سگڑاپا نہیں ہے. سگڑاپا تو ایک بڑا جامع لفظ ہے, یعنی وہ عورت کے پورے کردار کی تصویر ہے. اگر کسی عورت کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی فلانی خاتون کیا سگھڑ خاتون ہے. سگھڑ خالی در و دیوار کو صاف رکھنے کا نام نہیں ہے. سگھڑ تو اس رویے کا بھی نام ہے کہ کوئی مہمان میرے تمہارے گھر میں آئے تو ہم اس سے بڑے دھیمے لہجے میں بات کریں, ہم دھیمے انداز میں پوچھیں کہ آپ چائے پئیں گی یا آپ کھانا کھائیں گی. اور جب ہم چائے یا کھانا یا پانی یا شربت لائیں ان کے لیے تو ہمارا دینے کا طریقہ وہ مہذب طریقہ ہو کہ جی اٹھایا اور یہ ہاتھ نیچے دینے کے بعد یہ نہیں ہے پکڑ لیں پی لیں. ہاں جی بالکل. یہ ہے کہ یہ رکھا جائے. اسی طرح سے گفتگو کے آداب, اسی طرح سے اگر شادی شدہ عورت ہے, شوہر آنے والا ہے, اس کی ساس کو علم ہونا چاہیے. اگر ساس سگڑ نہیں ہے تو پھر بدتمیزی ہے. کیونکہ بہت سی ساسیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ بیٹا آیا ہے تو بیٹا ان کے بغل میں بیٹھ جائے, بہو نہ جائے. دیکھی ہے میں نے ایسے. بات یہ ہے کہ سگڑاپا ایک کا کافی نہیں ہوتا. گھر کے اندر ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے, بہو بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں. تو بیٹے سگڑاپا ایک اوور آل میں اس کو ایک اچھا موسم ہے کہ جس میں آپ باہر نکل کے آنگن میں بیٹھ جائیں, آپ بند کمرے میں چلے جائیں, آپ کھڑکی سے جھانک لیں, آپ دروازہ کھول کے کھڑے ہو جائیں. یہ تو ایک پورا وہ ہے, ایک عورت کا وجود جو ہے وہ گھر کے اندر وہ معاشرے کی تصویر ہوتا ہے کہ جس معاشرے نے اس بہترین عورت کو جو سگڑاپے کا نمونہ ہے, جو تہذیب کا نمونہ ہے, جو شائستگی کا نمونہ ہے, اور عورت کو مرد کے مقابلے میں بہت بڑے دل کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے. وہ ایک ایسے گھر میں آئیے جہاں اب تک ماں حکومت کر رہی تھی بیٹے پر, جہاں بیٹا جو ہے وہ ماں کے کلیجے کا ٹکڑا تھا. اب بیوی آ گئی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا نیچرلی ماں سے دور ہو رہا ہے. اور ایسے وقت میں بعضی کم عقل مائیں جو ہیں, میں انہیں جاہل نہیں کہوں گی, کم عقل مائیں
जलने लगती हैं कि ऐ कल तक तो ये मेरे गले लगता था, अब देखो आज गायब है 15 दिन से। ये सब औरतों के मैं औरत के सुखड़ापे और समझ की बात कर रही हूँ। उसमें बिल्कुल। बहू हो या सास हो या बेटी हो या भावज हो, कोई भी हो, औरत बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बताऊँ, हुजूर से लोगों ने पूछा कि सरकार आपका मोहसिन कौन है, क्योंकि आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। 7 बरस के हुए तो वालदा चली गई दुनिया से, लाला ने लुक आफ्टर किया 7 बरस के बच्चे को या चचा ने, तो आपने फरमाया खदीजा। मोहसिना कौन है? खदीजा। तो अगर मेरे सरकार की मोहसिना खदीजा है तो आलम इस्लाम की मोहसिना खदीजा क्यों नहीं है? हैं, पूरे आलम इस्लाम की मोहसिना खदीजतुल कुबरा है। औरतों के मतलब है मैं तुमको क्या बताऊं, जैसी कुर्बानियाँ औरतों ने दी हैं मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए। आप सर सैयद की तारीख़ पढ़ लें, उनके बाप एम्बेसडर थे उस ज़माने में, लेकिन जो तरबियत माँ की है, अंग्रेज़ आ गए हैं, अंग्रेज़ों के मज़ालिम से वो लोग वाकिफ़ हैं, मुग़ल सल्तनत डूब चुकी है तकरीबन, लेकिन वो माएँ हैं कि जमी हुई हैं कि बेटों को मजबूत से मजबूत सर करना है, कोई मुकाबले में और कोई कमालात इल्म में। ऐसे भी हैं जिन्होंने जिहाद किया और जाने दे दी, और सर सैयद जैसे भी हैं जिन्होंने इल्म से उनका मुकाबला किया, बराबरी के टक्कर पे आके। किसका है फैज़? ये माओ का फैज़ है। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ज़ेख़ शायरा, बहुत बड़ा नाम है, और सर सैयद की वालदा, मैं बेटे एक बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा, ये बड़े नाम हैं। ये वो औरतें हैं, इनकी तस्वीरें हैं मेरे पास। मरहुमा लेडी हारून बड़ी खातून थी, सर अब्दुल्ला हारून का इतना एहसान है पाकिस्तान पर कि कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। और उनके साथ मददगार कौन है उनका? लेडी हारून, नुसरत हारून की तस्वीरें हैं मेरे पास। मैं उन पर किताब लिख रही थी और लिखूँगी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी। बिल्कुल, हम और इंशाल्लाह कभी आपके घर आके वो तस्वीरें जो हैं वो ज़रूर हम अपने देखना। नाज़रीन को भी ज़रूर दिखाएंगे। नाज़रीन, सुघड़पन किसी भी औरत में, किसी भी औरत के इखलाक और किरदार में कोई भी चीज़ तहज़ीब के साथ होना, सलीके से होना, तरीके से होना, सही वक्त पर सही चीज़ का इस्तेमाल होना, जिसमें तरबियत, इल्म, तालीम सब कुछ शामिल है। और ऐसी ख़वातीन जो ऑर्गेनाइज़ होती हैं, जो विज़डम के साथ होती हैं, उन्हें सुघड़ कहते हैं। और ऐसी ही ख़वातीन एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन और एक अच्छी बीवी बन सकती हैं। मजिया, मैं आपसे इसी हवाले से मज़ीद और पूछना चाहूँगी एक सवाल कि आपने बात की कि पहले ख़वातीन जो हैं वो अपनी कौम को सपोर्ट कर रही थी और ख़वातीन ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए। आजकल की ख़वातीन में, आजकल की औरतों में और पहले ज़माने की औरतों में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? अच्छा सवाल है। पॉजिटिव और नेगेटिव, अब दोनों चीज़ें, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी औरतें बढ़ रही हैं। मैं बेटे एक बात के कायल हूँ, और आप बच्ची हैं इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि नेगेटिव हो जाना बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं अभी बदतमीज़ी शुरू कर लूँ, अभी भी क्या मॉडर्न औरतों की बात करेंगे, ये तो ऐसी हैं, ये तो वैसी हैं, ये तो वैसी हैं। बखैर वही लफ्ज़ जो सुघड़, जो तुमने मुझसे पहले सवाल किया, सुघड़ापे की दलील ये भी है कि अगर हमें किसी बात पे गुस्सा भी हो तो हम उसको नहायत महज़्ज़ब अंदाज में अपने गुस्से का इजहार करें। अब तो ज़माना अजब हो गया है, मैं हैरान हूँ कि अब एक दुपट्टा तुम भी ओढ़े हो, एक दुपट्टा वो भी है जो आजकल लड़कियाँ, ख़वातीन आमतौर पे ओढ़ रही हैं कि भाई एक तरफ डाल लिया आपने कंधे पे, लेफ़्ट या राइट। इसका मतलब है आप ये महसूस करवाना चाह रही हैं कि मैंने दूसरी तरफ दुपट्टा इसलिए नहीं डाला है कि देखने वालों, यू मस्ट लुक एट मी व्हाट आई एम। मैं आगे बदतमीजी करना नहीं चाहूँगी कि दूसरे कंधे पे दुपट्टा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटियों की इज्जत करती हूँ,
میں انہیں اپنے الفاظ سے بے عزت نہیں کروں گی، لیکن بات یہ ہے کہ کہنے کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں اور غصہ کرنے کے انداز میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ جب آپ ناظرین آپ نے سنا کہ سگھڑ پن میں جو ہے وہ شائستہ زبان بھی شامل ہے، اور آپ کا اوور آل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی بات چیت، تمام چیزیں جو ہیں اب میں وہ اخلاق اور تہذیب کی باؤنڈری کے اندر ہونی چاہیے۔ میں مرد عورت کا قصہ چھوڑ دو، میں آج کل ٹی وی پہ دیکھتی ہوں وزیر اعظم بیٹھے ہیں، صدر پاکستان بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ چینلز پہ ڈیبیٹ کا بہت شوق ہو گیا ہے لوگوں کو۔ جوتا جو ہے پیر، میں اپنا پیر اٹھاؤں گی نہیں، جوتے کی نوک میزبان کی ناک کی نوک کے قریب ہوتی ہے۔ محفل میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا منع ہے، وہاں ٹانگیں چیر کر بیٹھنا بےہودگی ہے۔ آپ انگریزوں کو دیکھ لیں، آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، بیسک ڈیسنسی سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ آپ کی باتوں میں ہمارے لیے بے شک ایک بہت سبق آموز نصیحت ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ بجیا اور کن کن چیزوں کی آپ کمی دیکھتی ہیں جس کو آج خواتین کو خاص طور پر فوکس کرنا چاہیے؟ بیٹے عورت جو ہے وہ ایک سایہ دار درخت ہے، عورت چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تم یہ دیکھ لو کہ اللہ میاں نے باپ کے قدموں کے نیچے جنت کیوں نہیں ڈالی بھائی؟ اگر صاحب اولاد عورت ہو رہی ہے تو اس میں حصہ تو مرد کا بھی ہے، اللہ نے وہ طاقت مرد میں بھی دی ہے، لیکن جنت اللہ میاں نے ماں کے پیروں کے نیچے کر دیے، کیونکہ تہذیب، تمدن، اسکول، تربیت، سگھڑ پن، مزاج کی نرمی، مزاج کی برہمی، مزاج کا اونچا جانا، مزاج کا لیول پہ آنا، مزاج کا نیچے جانا، یہ ساری تربیت ماؤں کا حصہ ہے جو گھر میں بیٹھ کے دیتی ہیں۔ اسکول میں یہ تربیت نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم 4 بہنیں، ابھی چھٹی پیدا نہیں ہوئی ہے اور 5ویں، ہم 4، سب سے چھوٹی بہن جو ہے وہ سارہ ہے مرحومہ، اور چوڑی والی آئی ہے چاند رات کو، عید کی رات کو۔ ہم بڑے ہیں، ہم پہنچ گئے، ہم نے فوراً ایک نگینے کے جوڑے پہ ہاتھ مارا، مجھے یاد ہے وہ نیوی بلو اور وائٹ نگینے تھے ڈائمنڈس کی طرح، حیدرآباد دکن میں بنتے ہیں وہ چوڑیاں نگینوں والی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میری چھوٹی بہن مسز آدمی اللہ رکھے اس کو ہے، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ موٹی تھی، اس کا ہاتھ مضبوط تھا، میرا ہاتھ کمزور تھا، وہ جوڑا گرتے گرتے بچا۔ میری نانی نے مجھ سے کہا سریا بیٹے ہٹ جائیے، چھوٹی بہن کو جوڑا پکڑنے دیجیے۔ ہم نے فوراً وہ جوڑا اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ میں دے دیا، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ غصہ، کیونکہ ہم کو یہ سکھا دیا گیا تھا کہ چھوٹی بہنوں چھوٹے بھائیوں سے پیار کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں تو تم کو بڑی بہن ہونے کے ناطے اس سگھڑاپے کا خیال رکھنا ہے کہ تمہیں اپنے چھوٹوں کے سامنے ان کی شوق کے معاملات میں سرنڈر کرنا ہے۔ بالکل۔ اچھا بجیا آپ یہی دیکھیے کہ اب اتنا فرق آ گیا ہے کہ وہ خیر و برکت، اللہ کی رحمت، رشتوں میں محبت اور سادگی جو ہمارے ٹریڈیشنز کا جو زیور تھا، اچھا اب وہ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے۔ تو اب اس کو ہم کیسے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو آج ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ ایک ہے کہ عورت اپنے بارے میں یہ سوچے کہ آئی ایم بیوٹیفل، چاہے میرے کانوں میں بندے ہیں یا نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں چوڑی ہے یا نہیں ہے، میرے بدن پہ ریشمی کپڑے ہیں یا نہیں ہے، آئی ایم مائی سیلف بیوٹیفل۔ وہ سیلف اس کی جو بن رہی ہے وہ اس کی شخصیت سادی ہے کہ شی از گرینڈ، اس میں صبر ہے، اس میں برداشت کی طاقت ہے۔ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا وہ جواب بدتمیزی کا نہیں دے گی، وہ وہاں سے ہٹ جائے گی۔ جیسے اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے علم نہیں تھا، اب علم بڑھ گیا ہے لیکن شکر گزاری نہیں ہے۔ فیملی ٹریڈیشنز، جو فیملی کا ایک ماحول تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اب اس کو کیسے واپس کیسے لائیں ان تمام چیزوں کو؟ بیٹے اس کے لیے وہی باتیں جو میں نے کہی ہے کہ ہر عورت یہ سوچے کہ میں
اس معاشرے کی چابی ہوں. میں اس معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے آسمان کے نیچے ایک اور آسمان ہوں. میں اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت دینے کے لیے اس زمین کے اوپر ایک اور خوبصورت زمین ہوں. میں انسانوں کو اعلیٰ مقاموں تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑی ٹیوٹر، سب سے بڑی استاد، سب سے بڑی پروفیسر میں خود ہوں. مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اچھا، مرد تو باہر جاتا ہے، کام کرتا ہے، کبھی شام کو کام ختم ہوتا ہے، کبھی پوری رات ختم نہیں ہوتا. اور باہر اس کو جتنے فرسٹریشنز کا مقابلہ آج کی دنیا میں ہے، اتنا شاید پہلے کبھی نہیں تھا. اچھا بچے، ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ کم کماتے تھے لیکن لوگ خوش رہتے تھے. ہاں، اب آج کل لوگ زیادہ کما بھی رہے ہیں لیکن خوش بھی. کیا وجہ ناشکر تو گزاری میں نے ہے؟ اس میں ان مردوں کی بھی نالائقی ہے، میں کہوں گی. کیا ریزن ناشکر گزاری بھی ہے؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ایک ڈیکوریٹڈ گڑیا ہو جو ان کی موٹر میں یا رکشا میں یا ٹٹو پہ اگر وہ سوار ہیں تو وہ پاس بیٹھی ہوئی ہو اور لوگ بڑے فخر سے دیکھیں بھائی کیا خوبصورت بیوی ہے اس کی. وہ اس میں پھنس گئے کہ بھائی آپ کو تو اپنی اگر بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے تو آپ کو تو اس کو بری نظروں سے محفوظ رکھنا ہے، اس کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے. تو یہ بیٹے میں بتاؤں نا، میں نے پردہ کبھی نہیں کیا. میں حیدرآباد نقل میں پیدا ہوئی. جو موٹریں وہاں جو امپورٹ ہوتی تھیں ان میں یورپ سے پردے لگائے آتے تھے، یعنی موٹروں میں پردہ امپورٹ ہوتا. صحیح. میں نے وہاں آنکھ کھولی ہے، مگر ہم نے پردہ نہیں کیا، ہم نے برقع نہیں پہنا. ہمیں اپنے بزرگوں کے ان دوستوں کے سامنے آنے کی ایسے اجازت تھی جیسے ہم اپنے باپ، بھائی، چچا سے ملتے. عبدالصمد چچا ہیں اور سراج چچا ہیں، اختر چچا ہیں، فلانے چچا ہیں، لیکن ایک حد ادب. وہ بھی جب آئیں گے گھر میں سر پہ ہاتھ، پہلے سر پہ ہاتھ. بیٹا کیسی ہو آپ؟ بیٹی بھی نہیں، بیٹا کیسی ہو آپ؟ کیسی ہوا؟ ہاں، ہم اچھے ہیں. اچھا بھائی، وہ تم نے اس دن نظم بڑی اچھی سنائی تھی، کون سی تھی وہ نظم؟ وہ اختر چچا تھی برسات کی بہاریں. پوری یاد ہو گئی؟ ہاں یاد ہو گئی. اچھا سنا دی. بھائی کمال ہو گیا، 25-30 اشعار کی نظم بچی نے 4 دن میں یاد کر لی. 4 دن بھی کیوں، میں تو ابھی پرسوں آیا تھا. اچھا بھائی، اب تمہیں کیا انعام چاہیے؟ ہم تمہیں انعام دیں گے. اب معلومہ انعام میں نہ 100 روپے ہیں، نہ 200 ہیں، نہ 500 ہیں. انعام میں کیا ہے؟ انعام میں یہ ہے کہ ٹارزن کی ایک فلم لگی ہے ڈریم لینڈ پکچر ہاؤس میں سکندرآباد میں، جہاں انگریزوں کی چھاونی ہے، اور ہم بچوں کو وہاں لے جا کے ٹارزن کی فلم دکھائی جائے. بڑے جب ہم لوگ ہو رہے ہیں، بچیوں کو بٹھا کے سمجھانا ماؤں کا کام کہ بیٹا آپ اپنی جگہ خوبصورت ہو، آپ کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اتنا اچھا بچیوں کو کانفیڈنس دینا، کانفیڈنس دینا. ہاں، بالکل کہ بھائی ہلتی ہوئی چیز مت پہنو، کیوں؟ نہیں دیکھنے والے کی بھی نظر اڑ جائے گی. بندہ یہ بے شک یہ سادگی، ادب و احترام، یہ ٹریڈیشن ہمارے آج ہمیں معاشرے میں بہت ساری چیزوں کی کمی نظر آتی ہے. سادگی کی کمی نظر آتی ہے، صبر، شکر، احسان، درگزر، بہت سی صفات ہیں ایسی جن کی ہمیں کمی نظر آتی ہے. اور ناظرین، اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈھیروں ایگزامپلس ملتی ہیں صبر کی، شکر کی، قناعت کی، سادگی کی، درگزر کی. اور آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ڈھیروں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کی ناقدری کر کے ہم ان نعمتوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم ہے 14 سورہ، اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِسْتَعَذَّنَّ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اور بھی زیادتی کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نا شکر گزاری کرو گے یا کفر کرو گے ان عذابی لاشدید، تو بے شک میرا عذاب شدید ہے. تو اگر ہم ان صفات کو، شکر گزاری کو اگر اپنی زندگی میں اپنائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، تو اللہ کا فضل و برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، رشتوں میں مضبوطی، سادگی، یہ تمام چیزیں آج بھی ہماری
معاشرے کا, ہمارے گھرانوں کا حصہ جو ہے وہ ضرور بالکل بن سکتی اور ہے. اللہ کا شکر ہے بیٹے, ابھی بھی کروڑوں خاندان ایسے ہیں جہاں غربت بھی ہے, جہاں مجبوریاں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں روایتیں ہیں, بالکل اب بھی ہیں. غریبوں میں آپ اب جائیں. یہ بھی دیکھیں کہ مطلب یہاں تک لوگوں کے ہاتھ سونے سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن آنکھوں میں آنسو. ہاں ہاں ہاں, کیا فائدہ. ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, کما بھی رہے ہیں, لیکن بے اطمینانی ہے, بے سکونی ہے. اچھا, اب پہلی بات یہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں, میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کروں گی. سرکار دو عالم اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے ہیں. کوئی جنگ ہو چکی ہے, جہاد ہو چکا ہے, اس میں مال غنیمت میں 2 سونے کے کنگن ملے ہیں حضرت علی شیر خدا کو, انہوں نے اپنی گھر والی کے ہاتھ میں ڈال دیے. جب باپ بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ اپنے باپ کو کنگن دکھاتی ہیں بی بی فاطمہ. آپ دعا دیتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کتنا اچھا ہوتا فاطمہ کہ تم ان سونے کے کنگن کے بجائے چاندی کے کنگن پہنتی اور ان پہ زعفران لگا لیتی, کیونکہ زعفران اگر آپ سلور پہ لگائیں تو اٹ لکس لائک گولڈ. گولڈ کا حکم نہیں ہے. گولڈ پہننے کا گولڈ پہننے کو اسلام میں بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ گولڈ ہمیشہ سے مہنگا ہے چاندی کے مقابلے میں. تو بیٹے ایسی اسلام جو ہے وہ ایک آخری دین ہے, مذہب میں نہیں کہوں گی, دین ہے, وے آف لائف. بالکل. اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ کو کیسے رہنا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتا رہی ہوں. مجھے اعتراض نہیں ہے, مجھے سجی سجائی لڑکی مجھے خود اچھی لگتی ہے, مجھے دلہن بنی اچھی لگتی ہے, مگر بات یہ ہے کہ کچھ علم بھی کوئی چیز ہے, اپنے عقیدے کی ڈیمانڈ تقاضے بھی کوئی چیز ہے, اپنی تہذیب کے تقاضے بھی کوئی چیز ہے, اپنے ماحول کے تقاضے بھی کوئی چیز ہے. یہاں گرمی پڑتی ہے, سورج جلتا ہوا نکلتا ہے, تو کیا ننگے بدن کی لڑکیاں جو آج کل ادھوری قمیصیں پہنے گھوم رہی ہیں, وہ ان کے اسکن اتنی صاف ستھری رہ پائے گی؟ بہت لمبی کہانیاں ہیں بیٹا, یہ ایک پروگرام میں تم طے بھی نہیں کر پاؤ گی. بے شک آپ نے دین اسلام کی بات کی, اور یہ سچ ہے کہ اگر ہم دین اسلام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ساتھ لے کر چلیں تو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے ذریعے ہمیں بڑا کلیئرلی ڈوز اینڈ ڈونٹس, حلال اور حرام کی باؤنڈریز اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات, ان کی احادیث سے ہمیں بیان ہوتی ہیں, جس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا, جس پر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, اور شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آج ہم لاہور کے کچھ اسکول اور یونیورسٹیز کو وزٹ کریں گے. لاہور وہ شہر جہاں علامہ اقبال جیسے دانشور رہے. تعلیم کے میدان میں جب ہم آگے بڑھیں گے تبھی ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں. الرحمن-الرحیم.com ایک اور نئی کوشش کے ساتھ to highlight the importance of education and to motivate the youth of Pakistan. بس یہی چاہتی ہوں کہ ہم لوگ پاکستان کا پھر سے نام ہو اور پاکستان پھر سے بڑا ہو جائے جیسے پہلے تھا. جیسے ہمارے بزرگوں نے اسے بڑا کیا تھا, قائد اعظم جیسی میں لیڈر بننا چاہتی ہوں. بہت سے مشکل حالات ہمارے ملک پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پازیٹیو اپروچ, پازیٹیو سوچ, مضبوط ارادے کے ساتھ ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد. اے میرے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ کی راہ پر ہمیشہ چلیں. ہمارے اساتذہ کا فرما بردار بنا.
جی ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بجیا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی. بجیا اب میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک علم کیا ہے؟ علم دیکھو بیٹے، میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں اسکول گئی نہیں، میں نے گھر میں پڑھا ہے، مگر بہت بہت باقاعدہ، اتنا باقاعدہ شاید اسکول بھی نہیں پڑھاتے کہ گھر پہ اساتذہ آتے ہیں، وقفے وقفے سے پڑھاتے ہیں، ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے، ہماری بیت بازی بھی روز ہوتی ہے، ہماری کویشچن پروگرام بھی روز ہوتا ہے. میں نے اپنے نانا نانی، اپنے والدین کو کبھی 10 بجے رات سے پہلے کسی ڈنر پر جاتے نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ مغرب سے لے کے 9:30 بجے رات تک کا ٹائم بچوں کا. بیٹا آج کون سا حرف ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ابا جان آج دال ہے اردو میں اور انگریزی میں ڈی ہے. اچھا تو اب ڈی سے پہلے نام بتاؤ، ڈی سے کیا آئے گا؟ اب پیغمبر کا نام تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا انگریزی میں. ہم نے کہا کہ دلاور کہہ دیا. یہ تو عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا ہے، انگریزی کا بتا دو. کوئی یاد آ رہا ہے؟ نہیں یاد آیا. وہاں کھلے ہوئے ہیں دفتر. بیٹے یہ ہے دہلی شہر کا نام ہے، فلانا ہے، دربار ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے وہاں. مطلب پہلے جو ہے وہ گھروں میں بچوں کو کوالٹی ٹائم دیا جاتا تھا، والدین اپنے بچوں کے ساتھ. مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک پورا ٹائم بچوں کا. ہمارے بزرگوں کو ہم نے کبھی ڈنر پہ جاتے نہیں دیکھا، بعد میں گئے وہ لوگ. جب ہم لوگ اپنے پلنگوں پہ یا کھٹولوں پہ لیٹ گئے تو وہ گئے ہیں. اور میں گئی، ایک واقعہ میں بہت سناتی ہوں. علی نواز جنگ ایک بہت بڑے امیر تھے، انجینئر تھے، یورپ سے پڑھ کے انجینئرنگ آئے تھے. ہمارا علامہ اقبال کا مزار کی ڈیزائن انہی کا کیا ہوا ہے. تو ان کا واقعہ ہے کہ میں ان کے گھر گئی. میرے خیال میں ہوں گی کوئی 8 برس کی. میں یا میری چھوٹی بہن. ان کے گھر بہت بڑا چڑیا گھر تھا، پہاڑ پہ گھر تھا، بڑا حسین و جمیل. خیر ہم نے جب وہاں طوطے دیکھے تو ہم تو پاگل ہو گئے. ہم نے اپنے نانا سے واپسی پہ کہا ہم بھی طوطا پالیں گے. وہ ہمیں گھر نہیں لے گئے، وہ ہمیں لے گئے موزم جاہی مارکیٹ. ایک مارکیٹ تھی، اس کے ایک حصے میں پرندے ہوتے تھے. ہم چلے گئے وہاں. ہم نے افریقن طوطے تھے، آسٹریلین تھے، بہت طرح کے تھے. ہم نے انہوں نے کہا دیکھو تم سفید طوطے لوگی یا کالے لوگی، تو کیونکہ ان کا یہ شہر نہیں ہے تو وہ پریشان ہوں گے. اگر اڑ گئے تو اپنا گھر کہاں بنائیں گے؟ افریقہ جا نہیں سکتے، فرانس جا نہیں سکتے، آسٹریلیا جا نہیں سکتے. تو وہ طوطا لوگ جو تم اپنے آسمانوں میں رہے. ہم نے ہرے طوطے جو بڑے بڑے تندرست، ان کے 2 ایک بچے بھی تھے. بڑا پنجرا لیا جیسے کہ یہ پورا کارنر، تاکہ ان کو اڑنے کی آسانی رہے. بڑا ڈیکوریٹڈ پنجرا لے لیا. آ گئے. اب میں اور میری چھوٹی بہن لگے ہوئے ہیں. ہمارے ماموں بھی تھے 2، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، دانہ لا رہے ہیں، پھل لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. دوسرے دن صبح میں میری امی نے علامہ اقبال کی بانگ درا، بھائی آؤ ایک نظم سکھائیں. آؤ پرندے کی فریاد. اب وہ پرندے کی فریاد جب پڑھی تو ہمارا تو دل یوں ہو گیا کہ ہمارا طوطا بھی یہی سوچ رہا ہوگا قید میں. مگر 3 دن تک ہم سے کچھ کہا نہیں گیا. تیسرے دن ہم دونوں بہنیں رو رہی تھیں. ہچکیاں آ رہی ہیں، سچکیاں آ رہی ہیں. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ نہیں تو یہ طوطا تو یہ اپنے بھائی سے، اپنی بہن، اپنی امی سب سے بچھڑ کے آ گیا. یہ بھی تو رو رہا ہوگا نا، اتنی دیر سے چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کو چھوڑ دیتے، ابھی جائے گا اپنی امی سے ملے گا، خوش ہوگا، بہنیں ہوں گی، بھائی ہوں گے. مگر ابھی نہیں چھوڑتے. ابھی ہو گئی ہے شام، کیونکہ اندھیرا ہے، بھٹک جائے گا. ایسا کریں گے آج رات اس کی خاطر کریں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے. فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا نا تو اس کو چھوڑیں گے. اور منڈیر پہ بہت سے کھانے پینے کے برتن رکھ دیں گے، پھل رکھ دیں گے، تاکہ اگر یہ بھوکا ہے تو اڑ کے جائے پھر آ کے کھائے گا.
بڑے اہتمام، کٹورے، چاندی کے اس زمانے میں چاندی چھیانے تولا تھی، چاندی کے کٹوروں میں جو بھی موسم کے پھل تھے رکھے گئے، باجرہ رکھا گیا، لال چاول رکھے گئے، دھان رکھے گئے کہ جو طوطا چاہے کھا لے۔ صحیح۔ صبح میں ہم رو بھی رہے، چھوڑ دیا۔ اب بچوں کے پر اتنے نہیں نکلے تھے جتنے اڑنے کے لائق، بچے پھڑ پھڑائے، اب پھٹک سے منڈیر سے نیچے گر جائے۔ اب ہم کو حکم ہوا، ہمارے استاد بیٹھے ہوئے کہ بیٹا بچوں کو ابھی نہیں چھوڑنا ہے، بچوں کو ابھی پنجرے میں ڈالو، اور اگر ماں باپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آنے دو، ابھی ہم نہیں چھوڑیں گے، بچے ذرا بڑے ہو جائیں گے نا پھر چھوڑیں گے۔ بچے پنجروں میں گئے، ماں باپ آ کے پنجرے پہ چپٹ گئے، دروازہ کھولا، ماں باپ اندر چلے گئے۔ 15 دن 20 دن کے لیے طوطوں کو پالا ہم نے، اور پھر ہم نے وہ پرندے کی فریاد بائی دیٹ ٹائم یاد ہو چکی تھی، ہم نے اسے آزاد چھوڑا، وہ حتی حد نگاہ اڑتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ تربیت، یہ ماں، یہاں کہیں باپ انوالو نہیں ہے، نانا انوالو نہیں ہے، یہ ماؤں کی تربیت ہے۔ اور آج کل کی ماؤں کو تو اپنے بچوں کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ بجیا آپ سمجھتی ہیں جب آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں تو عورتوں کے پاس جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم آج آپ دیکھتی ہیں کہ اس پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، کہاں دی جا رہی ہے بیٹے، نہ دنیاوی تعلیم پہ توجہ ہے، نہ دینی کا تو تم نام ہی مت لو۔ ان کو تو یہ برا لگتا ہے کہ اسکول والے کلام پاک کیوں پڑھا رہے ہیں، ان کو تو یہ برا لگتا ہے کہ اسکول میں ظہر کی نماز کیوں پڑھائی جا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں لوگوں کو، مگر بے شمار لوگ، ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن اسکولوں میں یہ رویہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اور باپ مانی کلام پاک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کلام پاک جو ہے اس سے آسان کتابیں کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن جھوٹے نبیوں نے نعوذ باللہ من ذالک کلام پاک لکھنے کی کوشش کی، وہ ذلت کی موت مرے، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، کیونکہ اللہ میاں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی چیز بھیج رہا ہوں کہ جو تم نہیں لکھ پاؤ گے۔ اللہ میاں نے قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے، اللہ نے اتنا کہا ہے میری کتاب ہے۔ بالکل، اور جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور خود بھی حاصل کرے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ناظرین، ہم بہترین انسان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس قرآن مجید کا علم نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میں ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤں، ایک اچھی انجینئر یا ایک اچھی لائر بن جاؤں، بٹ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک اچھی بیٹی بھی بن سکوں یا انسان بن سکو۔ انسان ہی نہیں بن سکتے، بالکل صحیح کہہ رہی ساری ہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے میں بہت معذرت کے ساتھ میں سب کا بہت احترام کرتی ہوں۔ مسلمان تو چھوڑ دیں آپ ایک طرف، کہ سنی ہو، شیعہ ہو، بوری ہو، فلانا آغا خانی ہو، جو بھی ہو، میرے پاس سب کے لیے رسپیکٹ ہے، عزت ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ جو کوتاہیاں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، قرآن شریف کوئی آپ کو ایمان کی بات کر رہا ہے، ایمان بدلنے کو تو نہیں کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا دین تو ہے ہی انسانیت کا دین۔ انسانیت کا دین ہے کہ بھئی آپ اچھے کام کریں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں؟ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین فطرت، دین فطرت، یہ بھئی ستاؤ نہیں، جھوٹ مت بولو، اچھے کام کرو۔ یہ جو طاقت بدیاں میں تم آج دیکھ رہی ہو 78 کی عمر میں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ بدیاں نے کسی کو دکھ دینے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہمت نہیں کی۔ میں یہودیوں کی عزت کرتی ہوں کہ بھئی انہیں اپنی قوم سے محبت ہے، انہوں نے ایک وطن حاصل کر لیا اسرائیل کو، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں طریقوں سے۔ عیسائیوں کا یہی حال ہے، بش صاحب بیچارے اللہ ان کو، ان کی عقل کو پہ رحم فرمائے، انہوں نے تو یہ تک اعلان کر دیا افغانستان پہ حملے سے پہلے کہ صلیبی جنگ لڑنے جا رہے ہوں۔ تو یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں، مگر ہمیں نہ بش صاحب کو برا کہنے کی ضرورت ہے، نہ اسرائیلیوں کو برا کہنے کی ضرورت ہے، نہ ہندوؤں کو برا کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹے یہ تمام مذاہب وقتاً فوقتاً آسمانوں سے ہی آتے رہے ہیں۔
اور بے شک دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے، فرض ہے۔ اور تنقید برائے تنقید کا نہیں، کوئی فائدہ ہی اور نہیں ہے۔ بیٹے لوگ تو اب ذلیل کرتے ہیں، وہ کہنا نہیں چاہیے اللہ میاں مجھے معاف کر دیا، وہ ارے وہ تو ہندو ہے، وہ تو کافر ہے۔ عربی زبان میں کفر کا لفظ جو ہے کوئی گالی نہیں ہے، کفر کا مطلب ہے جو نہیں ماننے والا ہے، جو میری کہی ہوئی بات کو سچا ماننے کے بجائے اسے رد کر رہا ہے، اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ وہ کفر گالی نہیں ہے، مگر ہم مسلمان اور نادان لوگ حضور جو صلی اللہ ہیں، علیہ وسلم کو بھی کافر سے نہیں کفر سے نفرت کفر تھی۔ سے نفرت بھی کیا کہ بھائی نہیں مانتے رہنے دو، ہم اپنا کبھی پیغام بددعا نہیں پہنچا دی۔ نا 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 اچھا مصلحت بچے آبے۔ یہ بتائیے کہ ہم اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج کل دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ٹیررزم جوڑ دیا گیا ہے، اور لوگ بڑے خوفزدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کی بے گناہ لوگوں کی جو ہے وہ جان بھی چلی جو جاتی کچھ ہے وزیرستان اس میں یا افغانستان میں یا دنیا کی اور حصوں میں مسلمانوں کے حوالے سے ہو رہا ہے نا، اس میں اس شدت پسندی کو بھی دخل ہے جو ہماری دشمن اقوام یا دشمن لوگ، سب اقوام دشمن نہیں ہے ہماری۔ یہودیوں میں چومسکی تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ مسلمانوں کے فیور میں لکھ رہے تھے۔ عیسائیوں آپ کیا سمجھتی ہیں بجیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یا ٹیررزم جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اور ہم اپنے ملک کو رائٹ ناؤ ہم جہاں سٹینڈ کر رہے ہیں جس سچویشن میں، ہم اپنے ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ میں تمہارے پروگرام میں ایک بات اہم مجھے یاد آ گئی جو میں نے کل ایک مجلس میں آرٹ کونسل میں تھی، میں نے سب سے کہی ہے، وہاں جرنلسٹ بہت تھے، میں آج تمہارے پروگرام میں بہت اہم بات، ابھی 4 دن پہلے میں تاریخ اسلام پڑھ رہی تھی، تبری جریر تبری کی لکھی ہوئی، اور جو 150 سال بعد حضور کے لکھی گئی ہے یا 200 سال بعد، اور برامکا آل برامکا جو بنو عباس کے حلیف تھے، میں پڑھ رہی تھی۔ کیا خوبصورت بات ہے، او ہو کہ اب سوچو نا، وہ زمانہ ہے آج سے 1200 1250 سال پہلے، کہ جب نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹیلی گرام ہے، نہ موٹر ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ پانی کے جہاز میں مشین لگی ہوئی ہے، بوٹس ہیں جو ہاتھوں سے کھیتے ہیں وہ لوگ، اور اونٹوں پر سفر کرتے ہیں۔ ایک آدھ نے کارٹ لگا لی گھوڑے میں، وہ دوسری بات ہے، اونٹ میں، ورنہ لوگ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، ان پہ ٹریول کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ کچھ ہے۔ خط پہنچانا ہو، میسیج تو 6 مہینے لگتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، تب میسیج پہنچ پاتا ہے لوگوں تک۔ اس زمانے میں بنو امیہ نے جو حضور کے چچازاد تھے، انہوں نے 90 سال حکومت کی پورے عالم اسلام پہ۔ بنو عباس اٹھے، انہوں نے ان کو ہرا دیا، شکست ہو گئی۔ تو ایک آدمی نے جو نارمل آدمی تھا، اس نے امیہ خاندان کے ایک جرنیل تھے، 25 سال بعد وہ ان سے ملا، بنو عباس کے آنے کے بھی 25 سال بعد، نہیں تقریباً 125 برس۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ لوگوں نے تو اسلام سے پہلے مکے پہ حکومت بھی کی ہے، آپ کیوں ہار گئے بنو عباس سے؟ تو پتہ ہے انہوں نے جواب کیا دیا؟ سارے چینلز کے لیے اور اخباروں کے لیے یہ میرا کہا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا خبروں کا انتشار۔ اس زمانے میں نہ اتنے اخبار ہیں، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ وہاں خبروں کے انتشار نے ایک 90 سال پرانی سلطنت کو، جس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اس کو سرکار دو عالم کے فرسٹ کزنز، ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ تو پاکستان کیا ہے؟ ہم کو خدا کا خوف چاہیے۔ ہم چینلز پہ وہ بات کریں جو فتنہ و فساد کو آگے نہ بڑھائے، ہم چینلز پہ وہ بات کریں جو باہمی محبت کو قائم رکھیں، ہم فساد نہ پھیلائیں۔ ایک چینل ایک خبر اڑا رہا ہے، دوسرا خبر کہ نہیں آج انہوں نے ان کے خلاف کی، دوسرا کرا نہیں خلاف کیا کی، وہ تو ڈنڈا مارنے پہنچ گئے تھے، تیسرا کرا نہیں ڈنڈا مار دیا، چوتھا کرا ڈنڈا کیا مار دیا، ان کا تو جنازہ بھی اڑ گیا۔ یہ ہے خبروں کا انتشار۔ اور جب 90 سال پرانی
میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امزادوں کی سلطنت جڑ گئی جس میں بڑے بڑے عالم لوگ تھے. تو ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو اپنے عیبوں کو چھپانا ہے. پردہ ڈالو، مت کرو یہ ظلم ہماری نوجوان نسل میں کہ تم اس سرزمین سے ہاتھ کھولو. یہ سرزمین میں بڑی کمزوریاں ہیں، میں نے مان لیا. غریب آدمی آج بھی پس رہا ہے. متوسط درجے کا شریف آدمی اپنی مجبوریوں کے لیے ہارٹ پیشنٹ ہوا جا رہا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے لوگ جن کو اربوں روپیہ بھی ہضم ہو جاتا ہے، جن کو زمینیں بھی ہضم ہو جاتی ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے. تو بجیا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے تمام مسلم امہ کا ایک اپنا ورلڈ وائڈ چینل ہونا چاہیے جہاں پر اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے، جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیول پہ اگر کوئی بات غلط بول دی جاتی لوگ ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں نا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اب اتنی 13-14 جلدیں ہیں تبری کی. اب اس میں ایک صفحہ میں نے کھولا تو مجھے یہ مل گیا. ورنہ کون 6000 صفحے پڑھے گا یا برام کا کے 2000 صفحے پڑھے گا؟ مگر بیٹے یہ دنیا کو سیکھنے، انگریزوں کو دیکھ لو، عیسائیوں کو، کہ ان کے یہاں 200 سال تک بنو عباس کا گولڈ کوائن چلتا رہا. ان کے پاس گولڈ کوائن بنانے کا، سلور کوائن بنانے کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. مسلمانوں سے سیکھا ہے انہوں نے. لارڈ لٹن جب علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھا تھا، وائسرائے ہند، تو اس کا جملہ مجھے یاد ہے، میں بھولتی نہیں ہوں. اس نے تقریب کی جب فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے، لارڈ لٹن کہتا ہے کہ میں آج کون سا پیننسولا نام لیا اس نے، اس پیننسولا کا تھوڑا سا احسان کا حق اتار رہا ہوں جو یورپ پہ ہوا ہے. یعنی جو مسلمانوں نے احسانات یورپ پہ کیے ہیں، میں آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ کے ان احسانوں کا چھوٹا سا قرضہ اتار رہا ہوں. میں یہ اسپین تھا اس پیننسولا میں، اور دوسرے علاقے تھے. کرملن تک مسلمان پہنچے ہوئے تھے، روس میں پہنچے ہوئے تھے، جرمنی میں موجود تھے. اور پھر کیسے ذلت کے ساتھ وڈرول شروع ہوا ہے. بالکل. اور بجیا آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت اہم ایشو کو بھی آپ نے جو ہے وہ اس وقت ہائی لائٹ کیا کہ میڈیا کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا، اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ، جب آپ میڈیا پہ کوئی ایک غلط بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تردید بھی آنی چاہیے. اب اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلم امہ کا ایک اپنا ورلڈ وائڈ چینل ہونا چاہیے جہاں پر اگر کوئی غلط نیوز آ جاتی ہے یا کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کی تردید جو ہے وہ کی جا سکے. اور ہماری الرحمانالرحیم.com کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے جو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنے وسائل کے حساب سے جو کر سکتے ہیں وہ اپنے ملک و قوم کے لوگوں کے لیے کریں. جس کے لیے ہم ڈفرینٹ ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، ڈفرینٹ پروگرامز بناتے ہیں، ٹی وی پلیز بناتے ہیں. اور آج یہاں بھی بیٹھ کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کر سکیں، کچھ اچھی پروڈکٹیو بات ان تک پہنچا سکیں جس سے ہم کچھ لرن کر سکیں. تمہارے پروگرام میں آ کے مجھے تسلی ہوتی ہے بہت کہ کچھ اچھی باتیں یاد بھی آ جاتی ہیں، منہ سے نکل بھی جاتی ہیں. بس ہماری کوشش یہی ہے کہ ملک کے لیے انشاءاللہ ہم سب مل کر کام کریں گے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے اور ہمارا ملک اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہوگا اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی شامل ہوں گے. لیکن آنیسٹی کی ہمیں ضرورت ہے، آنیسٹی کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. اچھا، باہمی محبت بہت ضروری ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق ٹیلی ویژن سے بھی رہا، آپ نے گورنمنٹ لیول پہ بھی کام کیا. پاکستان میں آپ کن کن چیزوں کی کمی دیکھتی ہیں یا کیا کیا ایسی غلطیاں ہیں یا ویکنیسز ہیں جن کو ہمیں فوراً رائٹ اوے درست کرنا چاہیے؟ دیکھو، پہلی بات تو حکومت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں حکومت میں اگر تھوڑا کوئی روشن خیال آ جاتا ہے، کوئی جاہل آ جاتا ہے، کوئی ان پڑھ آ جاتا ہے، خود ہی کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، وہ تو پروف کر دیتے ہیں کہ کون ہے وہ. بات یہ ہے کہ ایک
بڑی اسموتھ صاف ستھرے طرز حیات کے لیے بہت معمولی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت دیانتدار ہو. اس میں فاطمہ ثریا اپنی اگر کسی پوزیشن میں ہے تو لوگوں کو جاہل نہ سمجھے اور اپنا انہیں غلام نہ بنائے کہ بچوں کے ٹیلی ویژن کی آدمی ہے, بڑی عقل مند ہے, بڑی فلانی ہے, بڑی فلانی ہے, لہذا بجیا جو بات کریں گی وہ صحیح ہوگی. کیا ضروری ہے بجیا کہیں گی صحیح ہوگی؟ کوئی ضروری نہیں ہے. غلطی ہر آدمی سے ممکن ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو, کہ وہ اپنی عقل کی بات ضرور کریں, میں نے مان لیا, لیکن اس میں تھوڑا سا راستہ عام آدمی کو سوچنے کے لیے بھی چھوڑ دیں. حکم نہیں ہو کہ میں نے یہ سوچا ہے, آپ لوگ اللہ کرے اتفاق کریں اس سے. کچھ ایسی کیفیت ہونی چاہیے. اچھا, اور پھر خواتین اور فیشن کا جو مرض چڑھا ہے, اللہ معافی, کہ کچھ پوچھو مت. عورت تو پگڑی ہو گئی کپڑوں میں, زیور میں, ہے نا. مجھے بھی زیور اچھا لگتا ہے, مجھے بھی کپڑا اچھا لگتا ہے, ہر چیز ایک بیلنس اس میں مگر اچھی ایک لگتی ہے. توازن. بالکل. یعنی آپ یہ نہ ہو کہ آپ دکان کا بے جان ماڈل کھڑا ہوتا ہے ہر وقت کپڑے پہنے, آپ اس کی جگہ پہ لے لیں, یہ تو نہ کریں نا. مگر ہو گیا ہے, مرد جو ہیں وہ کیا کہوں, خواتین کے غلام ہو گئے. انہیں سجی بنی گڑیا بازو بیٹھی اچھی لگتی ہے. اچھا, آپ نے گورنمنٹ لیول پہ بات کی, پبلک کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ کیا ویکنیسز ہیں, کیا کمزوریاں ہیں, تو وہاں پر آپ نے پبلک کی سائڈ سے کیا کیا ویکنیسز دیکھیں, کیا کیا کمزوریاں؟ پبلک کی ویکنیس میں نہیں مانتی. وہ یوں کہ نہ میں نے ریشمی کپڑے پہنے, نہ میں نے جواہرات پہنے. یہ ایک امی کی چاندی کی انگوٹھی ہے, ایک چھلا ہے کسی کا دیا ہوا ہے, میرے پاس سونا بھی ہے مگر وہ انعامات میں ہے, زیور میں میرے پاس نہیں ہے. صحیح. میں نے بنایا نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑھاپا ہے, میں چھوٹی عمر سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی. میں اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کیا کرتی, مجھے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو دیکھنا تھا. میں اپنے خاندان میں ایڈلسٹ تھی, سب سے بڑی تھی, تو مجھے ایک رول ماڈل بننا تھا بچوں کے لیے, اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے مجھ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ آئے ہائے میری تو عمر 22 سال کی ہے اور ابھی میں بیوہ ہو گئی ہوں, ابھی میں بندے کیسے پہنوں, ابھی میں مہندی کیوں نہ لگا. یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. جو میں ہوں, میں اپنی جگہ خوبصورت ہوں, میرے لوگ مجھے پیار کر رہے ہیں, مجھے چاہ رہے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں میک اپ کرواتی رہوں اور 6 گھنٹے ہیٹر کے نیچے بیٹھ کے اپنی زلفیں رول کرواتی رہوں. آئی ڈونٹ ڈو اٹ, آئی ڈونٹ لائک اٹ. میرے چاہنے والے اتنے ہیں کہ میرے خیال میں لیلا کو اتنا نہیں چاہا ہوگا جتنا لوگوں نے مجھے چاہا. اچھا بجیا, یہ بتائیے کہ اب اس وقت جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل, اتنا پیسہ بھی نہیں ہے, آٹا قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لوگ بیسک نیسیسٹیز لوگوں کے پاس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, تو غربت ہمارے ملک میں بے انتہا ہے. بے انتہا. آپ ایسی سچویشن میں آنے والے 10 سال میں آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ بہت خوفناک دیکھتی ہوں بیٹے, مگر اللہ کرے گا, اللہ بچائے گا. میں ایک بات بتاؤں, ہر کونے میں الیکٹرانکس کی دکان کھلی ہوئی ہے. جن گھروں میں جھونپڑیاں ہیں, کچے مکان ہیں, اینٹیں ہیں, اسبسٹاس پڑی ہوئی ہے, ٹن پڑا ہوا ہے, وہاں پر بھی چوری سے کنڈے والی بجلی آ رہی ہے. اور وہ خاتون جو ہیں وہ اپنا مسالہ جو ہے وہ اس پہ گرائنڈر پہ پیس رہی ہیں. نہا کے آئی ہیں, ان کو کن کرنے ہیں, اتنا بڑا ہنڈا انہوں نے لگایا کھوپڑے پہ اور بیٹھ گئیں ہیں کہ بھائی بجلی, جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بجلی. بھائی آپ کو پروڈکشن آتی ہے, نگیٹو پازیٹیو معلوم ہے. میں جاپان گئی تھی جب پہلی دفعہ, میں اسکول گئی جہاں شہنشاہ کے بچے پڑھتے, میں نے دیکھا منہ بچے 6 برس 7 برس کے, اس سے بڑے تو نہیں تھے, اپنے ڈیسک پہ بیٹھے ہیں, ربر کے جوتے ہیں, ربر کے گلوز ہیں, نگیٹو پازیٹیو کی کلاس ہو رہی ہے. بھئی وہ قومیں اگر الیکٹرانکس نہیں بنائیں گی تو کیا پاکستانی بنائیں گے؟ ان کا تو 6 برس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سوئچ بورڈ پہ ہاتھ کیسے لگایا جائے گا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بجلی ہے کیا چیز. کنڈے ڈالے لے لی. لوگ روزانہ اخبار میں خبریں ہیں, شوق لگا اور مر گئے.
پول گرا اور مر گئے، تار گرا اور مر گئے. ارے بھائی مرنے کا قصہ بند کرو، کچھ عقل سیکھو. اگر بجلی کا شوق ہے تو بجلی کو بنانا سنبھالنا بھی سیکھو. بالکل. اور اس وقت کی اشد ضرورت، یہ تمام آپ نے باتیں سنی، اس وقت کی اشد ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے ملک میں جب تک تعلیم کو عام نہیں کریں گے، علم کو جب تک عام نہیں کریں گے، تو وہ شعور لوگوں کے اندر جو ہے بات کاٹ دوں، وقت ہے اتنا. جی بالکل بالکل. تعلیم تم نے بڑا اچھا سبجیکٹ چھیڑا. تعلیم کس لیے دی جاتی ہے؟ کہ دماغ روشن ہو، بالکل سوچنے سمجھنے کی طاقت پیدا ہو. بالکل. تعلیم اس لیے نہیں دی جاتی کہ الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا پڑھ کے آ جاؤ. معلوم ہی نہیں ہے کیوں ہلے تھے، کیوں تے زبر تا کہا تھا، معلوم ہی نہیں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طاقت دی ہے، اس کو بیدار کرنا ضروری ہے. وہ اگر بیدار ہو جائے تو بیٹا ڈگری تو صرف اتنا بتاتی ہے کہ ہاں فاطمہ ثریا نے میٹرک کیا ہے تو ان کو اتنا معلوم ہوگا، انہوں نے انٹر کیا ہے تو ان کو اتنا معلوم ہوگا، انہوں نے بی اے کیا ہے تو اتنا معلوم ہوگا، یا بی ایس سی کیا ہے تو اتنا. ڈگری جو ہے وہ ایک لمٹ بتاتی ہے. علم اس سے لاکھوں میل دور چیز ہے. علم بہت دور کی چیز ہے. علم تو وہ ہے جو آپ کو طاقتور، آپ کی روح کو طاقتور بنائے، آپ کے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے، آپ کو نئے راستے دکھائے. علم اس کا نام ہے. یہ جیسے اسکول چلا رہے ہیں، سرکاری اسکول کراچی میں نے ایسے کوئی 20 سرکاری اسکول دیکھے ہیں جہاں نہ ٹیچر ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ بیٹھنے کی بینچ ہے، نہ پنکھا ہے. آنگنوں میں جنگل اگے ہیں اور خود غرض ٹیچر جو ہیں، نام میں نہیں لوں گی، میں جانتی ہوں، اپنے گھروں کی طرح ان ویران اسکولوں میں رہ رہے ہیں. یہ حال ہے. بالکل. اور اگر ناظرین ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ بالکل سچ بات ہے. اس وقت کی سب سے زیادہ جو اہم پریورٹی پہ جس چیز کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے، نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تعلیم، اور نمبر 3 تعلیم. نمبر 3 تعلیم، اور وہ تعلیم جو عقل میں روشنی پیدا کرے. بالکل. اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنے گھرانوں میں تربیت کا حصہ بنائیں گے. اور پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت نہ ہم تنازع افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا ملک تنازع افورڈ کر سکتا ہے، نہ ہم تعصب افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارا ملک تعصب افورڈ کر سکتا ہے. اس وقت ہمارا ملک ہم سے ہماری کمپلیٹ توجہ چاہتا ہے. اس وقت ہمارا ملک ہم سے لانگ ٹرم پلاننگ چاہتا ہے، اور خاص طور پر مخلصی. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے ملک سے، اپنے ملک کے لوگوں سے آنیسٹ تو رہ سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنے ملک پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور جب پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان کا ہر فرد مضبوط ہوگا، ہر گھرانہ مضبوط ہوگا، اور ہم ایک بہترین معاشرہ بھی جو ہے وہ ساتھ انشاءاللہ ضرور تشکیل دے سکتے ہیں. بجیا آپ سے تھوڑی سی بات میں چاہوں گی، اس وقت ہماری بات تھوڑی سی رہ گئی تھی، ہم پاکستان کے ساتھ بات کر رہے تھے ٹیررزم کی، تو اس میں میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے سیف کر سکتے ہیں، اور یہ ہوتا کیوں ہے ٹیررزم، اور کون لوگ ہیں یہ جو ٹیررزم کرتے ہیں. اچھا سوال آپ نے کیا. میں بھگت چکی ہوں. میں اپنی بہن کے کارخانے میں ڈیزائننگ آج بھی کرتی ہوں، پہلے تو باقاعدہ بیٹھ کے کرتی تھی. ان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے. وہاں پہ پٹھان چوکیدار تھا، بہت نیک آدمی، بہت اچھا آدمی. ایک دن میرے پاس آیا ہے، اس کا ایک بچہ 13 سال کا میرے گھر میں ملازم تھا، بہت ہی خوش شکل بچہ، پیارا سا، عبداللہ نام تھا. ایک بچہ نان بائی کی دکان پر کام کرتا تھا بلوچ کالونی میں، وہ بھی بہت اچھی شکل کا تھا. ایک بچہ اس کا کہیں پڑھتا تھا، وہ میرے پاس آیا. میں نے کہا باجی میرا بچہ شیر شاہ میں پڑھتا ہے، بہت دور پڑھتا ہے، اس کو آنے کو چھٹی، مدرسے میں پڑھتا ہے وہ، تو اس کو ادھر مسجد ہے وہاں کا مدرسہ اچھا ہے، اس میں لگا دو. میں نے کہا لے آنا، میں بات کر لوں. میں نے مدرسے والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے داخلے کی فیس 7,000 ہے اور 1,000 روپے مہینہ ہم لیتے ہیں. وہ بیچارے کی تنخواہ 3,500-4,000 تھی، وہ کہاں سے دیتا. میں نے کہا تم فکر مت کرو، تم اپنے بچے کو لاؤ، میں اس کو کہیں اور اسکول میں لگوا دوں گا. اب وہ دونوں بچے تو بڑے خوبصورت تھے،
وہ بڑا جو نان بھائی کے یہاں تھا، جو چھوٹا میرے گھر میں تھا، یہ جو آیا ہی واز لکنگ ایب نارمل، چوڑا چکلا چہرہ، پتلیاں منتشر سی، کالا رنگ، بالکل بہت ہی بھیانک شکل. یعنی دیکھتے ہی مجھے لگا یہ بچہ ایب نارمل ہے. خیر میں نے اس کو بازو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا نام کیا ہے؟ ہمارا نام یامین خان ہے. یہ میں بہت سافٹ بول رہی ہوں، اس کا لہجہ اور بھیانک تھا. ہمارا نام یامین خان ہے. کیوں پوچھتا ہے؟ پوچھو مجھ سے. تو باپ پشتوں میں اس کو سمجھا رہا ہے کہ نرمی سے بولو. میں نے کہا نہیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے تمہارے بھائی دونوں، عبداللہ میرے پاس ہے، عبداللہ کو بولو ادھر نماز پڑھا کرے 5 ٹائم کا. میں نے کہا ہاں وہ پڑھتا ہے. تم پڑھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بھی پڑھتے ہیں، بہت نرمی سے. میں نے کہا تم قرآن شریف پڑھ رہے ہو وہاں مدرسے میں؟ کہنے لگا ہاں قرآن پڑھتا ہے. میں نے کہا تمہارے استاد تم کو اس کا مطلب بتاتے ہیں؟ مطلب کائے کے واسطے پڑھائے گا؟ قرآن پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مطلب تو وہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات سمجھو گے نہیں، خالی عربی پڑھ لو گے. ہم کیوں پڑھے گا؟ میں نے کہا پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہم فلاں کو مارے گا. کسی فرقے کا نام لیا، فلاں کو مارے گا. بیٹا میں تو ہل گئی، اس کا باپ بھی ہل گیا. سافٹ آدمی تھا. پھر میں نے اس کے باپ کو سمجھایا، کرایہ دیا کہ بیٹے اس لڑکے کو تو گاؤں بھجوا دے. یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھو جو لوگ 500 گز ایک گھونٹ پانی کا پینے کے لیے 500 گز پہاڑی سے نیچے اترے، اپنے بچوں کو پیاس بجھانے کے لیے 500 گز پہ کندھے پہ مٹکا اٹھا کے بچوں کو پانی پلائے، ان کی نفسیات میں اور ہم میدانوں اور سبززاروں میں رہنے والوں کی نفسیات میں فرق ہوتا ہے. بے شک. فرق ہوتا ہے. وہ تربیت جو ہے نا وہ ایک علیحدہ تربیت ہے. خالی قرآن شریف پڑھانے سے تربیت نہیں آئے گی، جبکہ ان کو عربی کے معنی بھی نہیں معلوم. وہاں پہ تو آپ کو بڑے پیار سے ان کو سمیٹنا پڑے گا کہ ارے میرے لال اتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ تو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہوا اور حسین نظر آئے گا. اب پھر اس کو بتایا جائے کہ حضور کی کیا زندگی تھی، صحابہ کبار کی کیا زندگی ہے، کتنی معافی ہے اس میں، کتنی محبت ہے اس میں، یہ بتایا جائے ان کو. یہاں والے تو کہتے ہیں مارو. شہید ہونے کے لیے میں نام نہیں لوں گی، میں نے دیکھتے ہیں عمارت میں گول 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 آیتیں پڑھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں بچے. کیونکہ ہمارا دین تو امن و سلامتی کا دین ہے، اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ 5 سورہ اس کی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک نفس کو حیات بخشی گویا اس نے تمام انسانیت کو جو ہے وہ حیات بخشی. نہیں تو بیٹا میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے نا، مرحوم ضیاء الحق وہ اچھے آدمی تھے، میں ان کو کبھی برا نہیں کہوں گی، مگر ہے وقت ہمارے دشمن ہیں جو بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں. میں بتا رہی ہوں، میں نے یہ جو تمہارے پھلوں کے کریٹ لکڑی کے نہیں ہوتے جی، ان میں ڈالر برستے ہوئے دیکھے ان سے آسمانوں سے، کابل افغانستان اور فرنٹیئر میں. تو بیٹے جب لوگوں کو آپ اس طرح پیسہ دیں گے، ان سے منمانے، غریب لوگ ہیں وہ تو دے ول گو میڈ. یہ ہوا ہے. اور یہ اور صحیح بات آپ نے پٹھانوں کی. کی برابر، پہاڑوں میں رہنے والوں کی برابر مہربان، وفادار اور مہذب قوم تو میں نے دیکھی نہیں تھی. ان کی تو روایتیں اتنی خوبصورت ہیں. بابر تزک بابری میں بابر نے یوسف زئیوں میں شادی کی تھی. کیا کیا تھا؟ صرف اتنا کیا تھا، یوسف زئی اس کو نہیں مان رہے تھے. وہ اس کی یوسف زئی سردار کی بیٹی غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی. بابر بھی غریب بن کے چلا گیا، روٹی لے آیا، سالن لے آیا اس سے کھانے کا، اور جا کے اس کے سردار باپ کو دکھایا تیری بیٹی سے میں یہ لے آیا ہوں. سردار باپ نے اپنی بیٹی کی شادی بابر سے کر دی. تو پٹھانوں کی برابر تو غیرت مند قوم ہونا مشکل ہے. لیکن جب آپ نے راستے غلط بنا دیے، جب آپ نے ان کو ڈالروں پہ ڈال دیا، جب آپ نے ان کے ڈالر چھیننا چاہے، تو پھر تو جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہوگا. اور بجیا آپ نے بہت اچھی بات یہ کی کہ دین کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ضروری بہت ہے. ضروری ہے، کیونکہ دین
ٹیررزم کی تعلیم نہیں دیتا، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے ٹیررزم کی تعلیم دی ہے. مومن تو کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ امن و سلامتی کا ضامن ہوتا ہے، امن و سلامتی کی نشانی ہوتا ہے. پیغمبر ہے وہ. لیکن یہ افسوس ہے کہ کچھ ریزنز ہیں، کچھ لیک آف نالج ہے، علم کی کمی ہے، بغیر پروف کے ہم دوسروں کو غلط کہہ دیتے ہیں. بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کے لیبل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. بجیا میں چاہوں گی کہ آخر میں کوئی ایسی سبق آموز بات، کوئی ایسی نصیحت جو آپ ہم سب کو کرنا چاہیں، جتنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بزرگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اس وقت. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں، میرے بچے، میرے بھائی، ان کے باپ، تایا، چچا، اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے، اللہ ہم سب کو آباد رکھے. اس ملک میں اچھے انسانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. وہ جاہل ہیں مگر وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے نظر آتے ہیں. بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں عام عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار دکھائی دیتے ہیں. خاندانوں کو نبھاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، فقیری نہیں کرتے. وہ محنت کرتے ہیں، ان کو روٹی پوری نہیں ملتی ہے مگر ہیں ایسے لوگ. لیکن ایک نصیحت میں کروں گی کہ اللہ کے واسطے ان چینلز پہ اپنی عقل استعمال کرنا بند کر دو. عقل کی وہی بات لاؤ جو پوری قوم اور مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو. بجیا الرحمن الرحیم .com جو ایفرٹس کر رہی ہے، ڈفرینٹ لیکچرز، ڈاکیومنٹریز، ٹی وی پلیز، موٹیویشنل پروگرام، ٹاک شوز، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایفرٹس کنٹینیو ہونا چاہیے؟ یقیناً میں یہ تیسرے چوتھے پروگرام میں آئی ہوں اور میری تمام دعائیں الرحمن الرحیم کے ساتھ ہیں. اور یہ یاد رکھو کہ الرحمن الرحیم اللہ کی محبتوں کی سپرلیٹو ٹینس ہے. زبان کے اعتبار سے الرحمن الرحیم جو ہے وہ سپرلیٹو ہے. تو بیٹے جہاں سپرلیٹو کا استعمال اٹھتے بیٹھتے ہو رہا ہو وہاں رحمتوں کی کمی تو نہیں ہوگی. بجیا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہر لمحے آپ یہاں پر آئیں اور اتنی سبق آموز باتیں آپ نے ہم سے کی، اور ہمارے ناظرین نے آج اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت اچھی اللہ کرے ہم نے باتیں کی ہوں ایسی نصیحتیں، ڈیفینیٹلی آج ایسی نصیحتیں جو ساری زندگی ہمارے کام آئیں گی. ناظرین آخر میں صرف اتنا ہی کہ ہر قوم مختلف مراحل سے گزر کے، اچھے برے ڈفرینٹ حالات سے گزر کر ایک مضبوط قوم بنتی ہے. بغیر امتحان اور بغیر قربانیوں کے کبھی بھی کسی بھی قوم کا جھنڈا بلند نہیں ہوتا. آج اس وقت کی اشد ضرورت یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ملک پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو اپروچ، پازیٹیو ڈائریکشن کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے ملک کو مضبوط کریں. کیونکہ جب تک ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے، ایک یکجا ہو کر، یونائٹڈ ہو کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام نہیں کریں گے تو ہم ایک بہترین معاشرہ بھی تشکیل نہیں دے سکتے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. بجیا میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا میں دعائیں ہیں میری. ناظرین ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے womenofpakistan@gmail.com. آپ کی سجیشنز، آپ کے کامنٹس، آپ کے فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈو رائٹ ٹو اس. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.